سے زیادہ دیکھ کر کے نقل کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے. وہ ماں باپ کے کردار کو سیکھتا ہے. اس لیے ماں باپ کو اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ رکھنا چاہیے کہ بچے اس پاکیزہ ماحول میں پرورش پائیں. بہت سارے لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے دعا کیجئے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. تو میں پوچھتا ہوں جناب آپ پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہاں میں تو نہیں پڑھتا، یہ تو پڑھے. تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے؟ تو اگرچہ یہ ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری اولاد نیک ہو، ایک چور بھی ایک آرزو رکھتا ہے کہ میری اولاد اللہ کی ولی بنے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو ضابطہ ہے عمومی طور پہ وہ یہی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں اس طرح کی اولاد ہوتی ہے. الولد سر لابیہ، جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کا راز ہوتی ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیکوکاروں کی اولاد بھی بری ہو جاتی ہے اور بروں کی اولاد بعض اوقات اچھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اچھوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے، اچھی تربیت کے ماحول میں پلنے والے بچے صالح ہوتے ہیں، اور برے ماحول میں پرورش پانے والے بچے برے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے گھر کا ماحول جب آپ اچھا بنائیں گے، فرمایا گیا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جب گھروں میں نماز پڑھو گے تو بچے تمہاری نقالی کریں گے. امام غزالی کا بھی قول میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے اور پھر عبادت بنتی ہے. تو ابتداءً وہ امام غزالی کے قول کے مطابق ریا ہے. وہ سجدے میں بھی ایک آنکھ سے دیکھیں گے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ عبادت بن جائے گی. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بچے بچپن میں نیک عمل کرتے ہیں، بلوغت کے بعد احکام شریعہ کا نفاذ ہوتا ہے، لیکن جو بچے بچپن میں صالح اور نیک عمل کرتے ہیں ان کا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو دوسری بات کہ اس عمر کی پختگی ساری زندگی ساتھ دیتی ہے. تو 7 سال کی عمر میں ہی بچوں کو نماز کی تلقین کی گئی، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو سختی کرنے کا کہا گیا. ماں باپ اولاد کی صالح تربیت کے حوالے سے بنیادی نقطہ یہ سمجھیں کہ ان کو اگر رزق حلال کھلائیں گے تو پھر ان کی طبع میں، خون میں صالحیت پیدا ہوگا. جب اولاد کو حرام کھلایا جائے گا تو اس کے اثرات بد ظاہر ہوں گے، اور آپ کی محنت کوشش کے باوجود بھی وہ سدھر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کو لقمہ حلال نہیں کھلایا. تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں، بلکہ انہیں مشکوک رزق سے بھی بچائیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناقص غذا ہے ان کا معدہ خراب کر دیتی ہے، اسی طرح جو حرام غذا ہے ان کے باطن کو خراب کر دیتی ہے. اس لیے پاکیزہ اور صالح غذا کا ان کے لیے اہتمام کیا جائے. اپنے اولاد کی اچھی کفالت کرو، جو وسعت ہے اس کے مطابق اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ کشادگی کی ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم لقمہ لا کے اپنے اہل خانہ کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. تو اپنی اولاد کے اوپر کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور انہیں کشادگی بھی دینی چاہیے، لیکن انہیں قناعت اور توکل بھی سکھانا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. تو گھر کا ماحول بچے کی ذہن سازی کرتا ہے، تو وہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوا ہے، اس کی طبع کے اندر اسلام رکھا گیا تھا. تو ماں باپ کی تربیت اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہے ڈھال دے. مجوسی بنانا چاہے تو مجوسی بنا دے گی. اگر وہ بت پرست ہوں گے تو بیٹا بھی بتوں کو پوجنے لگ جائے گا، ان کی تعظیم بجا لائے گا. اور اگر وہ اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تربیت کریں گے اور وہ مسلمان ہوں گے تو بچہ ایک صالح مسلمان کی صورت کے اندر معاشرے کا ایک صالح فرد بنے.